ماشاءاللہ اہی بھائی صدر پاکستان دی گل کر رہے ہیں تے ساڑھے پسروری صاحب بھی اج ممنون حسین بنے نے ویکھو تسی میرا مطلب آ جڑی ممنون حسین کی چیز وہ کی وہ ود کے اللہ وہ یہو جہ کئی نال بنی پھرتے ہیں اللہ دے فضل و کرم دا اللہ دی خیر ہے کہ اللہ جہدے کول قرآن آ جائے وہ کول دنیا دیاں دولتاں نے اور جہدے کول پیغمبر دی حدیث آ جائے یہ نال ود کے کی ہو سکتا ہے وہ تو میں خوش طبی کی تھی ہے نا حضرت دی اچکن ویک کے جناب ہیں جی خرامہ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دیو اللہ پاک صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب باوجود موسم دی تبدیلی دے اس مقام تے بڑے شوق اور ذوق نال تشریف فرما جے۔ میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطبہ، عظیم مبلغین، محترم المقام مولانا قاری محمد حنیف روانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم المقام مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی،
اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے۔ اللہ پاک سن سنا کے باعمل اور بامقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، اللہ پاک دی حمد و ثنا تے مبنی کلمات اور درود پاک تو بعد عربی کلمات دا ایک مختصر جہا مجموعہ میں تساں احباب دے سامنے پیش کیتا ہے۔ یہ کلمات کسی عام شخص دی زبان تو نکلے ہوئے نہیں، بلکہ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس تو نکلے ہوئے حسین کلمات دا مجموعہ ہے۔ اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں نکلے اس نو حدیث رسول کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ حدیث کا احترام کرنا، حدیث کا حیا کرنا، حدیث نال محبت رکھنا، حدیث سے عمل کرنا، یہ ہر مسلم دا فریضہ ہے، وہ دے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو کبھی بھی ایسا جملہ، ایسا کلمہ نہیں نکلیا جس کے اندر صداقت نہ ہوئے اور وہ بامقصد اور بامعنی نہ ہوئے۔ ساڑیاں کیفیات کچھ اور نے کہ اسی لوگ اپنی زبانہ تو ایسیاں باتاں بھی کر جائیے کہ جنہ دا حقیقت نال تعلق نہ ہوئے، لغویات دے اندر شمار ہو جان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے ام المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ محبوب پیغمبر ہر لمحے اللہ نو یاد کرنے والے۔ کیا مطلب کہ آپ دی زبان تو کوئی بھی ایسا کلمہ نہ نکلدا جو اللہ دی نافرمانی والا ہوندا، رب نو ناراض کرنے والا ہوندا۔ آپ جدوں بھی بول دے موتی رول دے اور حق اور سچ گفتگو فرما دے۔ اور بلا شبہ جتنے بھی آپ دے فرامین نے حکمت اور دانائی دے نال بھرپور نے۔ یہ جو حدیث مبارکہ جس سے میں متن پیش کیتا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری دے اندر اس نو ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ پاک دیاں نعمتاں دے وچوں دو نعمتاں ایسیاں ذکر فرمائیاں نے کہ جنہ دی قدر و قیمت نو پہچاننے دی طرفوں انسانہ دی اکثریت غافل ہے۔ وہ دو نعمتاں کیڑیاں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت، تندرستی، توانائی، قوت، انسان دے اعضاء دے اندر مضبوطی ہونا اور او دے اعضاء دا کامل ہونا، یہ اللہ پاک دی عطا ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور دوسری نعمت والفراغ، کہ انسان نو ایسا وقت مل جائے کہ جو
او دے دنیاوی تندیاں تو الگ ہوئے اور اس وقت نو کار آمد لے آ کے اللہ دی یاد دے اندر، عبادات دے اندر، ریاضت دے اندر مصروف کر لے، یقیناً کامیابی ہے، وگرنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میرے عزیزو، بلا شبہ اس مالک دیاں نعمتاں لا تعداد تے ان گنت بے شمار نے کہ جنہاں نو اسی شمار کرنا چاہیے تو شمار کر سکتے ہرگز نہیں۔ اس قدر احسانات اور اس قدر انعامات نے اللہ پاک نے بذات خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ کوئی بندہ رب دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس قدر احسانات اور انعامات دیاں بارشاں میرے سونے رب نے اپنی بندیاں تے برسا چھڑی جانے۔ اللہ اکبر، کہ جسم دا انگ انگ تے لو لو یہ اللہ پاک دی طرفوں بطور نعمت ہے۔ اور کدی سوچے ہے اکھاں اس نے عطا کیتیاں نے، کن عطا کیتے نے، زبان عطا کیتی ہے، اساں ادھے کوئی چارجز کوئی پیسے دیتے ہرگز نہیں۔ یہ سب کچھ رب نے سانو مفت دے اندر فری دے اندر عطا فرمایا ہے، لیکن اس سے باوجود انسان بہت بڑے مغالطے دے اندر ہے۔ نوجوان جوانی دی مستی دے اندر آ کے سمجھدا ہے کہ شاید اے میری قوت و طاقت ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ اس طرح جو فارغ البال ہے، جس نو اللہ پاک نے مال دی فراوانی دے نال نوازیا ہے اور فارغ بیٹھ کے دکاناں دے کرائے لے رہا ہے، مارکیٹاں دے کرائے لے رہا ہے اور بہترین انداز نال اپنی زندگی وافر رزق دے نال مستفید ہو کے تے گزار رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ بھی اسے مغالطے دا شکار ہے کہ مینوں کیڑی ضرورت ہے، میرے نال اے عیش و عشرت ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ لیکن اس گل نو یاد رکھنا، یہ اللہ پاک دا نظام ہے کہ کسی چیز نو ہمیشگی نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ میرے سونے اللہ دا نظام ہے کہ دن پھردے رہندے نے، حالتاں بدل دیاں رہندیاں نے، انسان دیاں مختلف کیفیات ہویا کر دیاں نے۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، یہ ہوئی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہندی دنیا تک دے پیدا ہونے والے لوگاں دی غفلت اس انداز نال دور فرمائی ہے۔ ذرا غور کرنا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الشعث والفراغ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتاں ایسیاں نے جنہ دی قدر و قیمت نو پہچاننے دی طرفوں انسانہ دی اکثریت غافل ہو چکی ہے۔ بندہ اس مغالطے دا شکار ہو گیا میں، شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گئے، دنیا دیاں رنگ بینیاں دیکھدا ہے، دنیا دیاں خوبصورتیاں دیکھدا ہے، بلند و بالا کوٹھیاں تے بلڈنگاں دیکھدا ہے، عیش و عشرت دی زندگی گزاردا ہے تے تصورات دے اندر جا کے سمجھدا ہے شاید ساریاں نعمتاں میرے نال ہمیشہ ہمیشہ رہنیاں نے، جوان سمجھدا شاید میریاں جوانیاں انجی رہنیاں نے، صحت مند سمجھدا ہے خیر صلاح میں اس طرح دا اس طرح ہی رہنا میں، اور اس طرح ہی مالدار سمجھدا میں اے مال دی طغیانی میرے نال ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ آج بندے کدی سوچے اگر نہ غور کرے اگر نہ، یہ حالتاں بدل دیاں رہ دیاں نے، کیفیتاں بدل دیاں رہ
دیاں نے اے بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے اور یہ ہوئی انسان جناب علی لکھاں تے کروڑاں تے ارباں دے اندر پیا کھیلدا وے اور بعض اوقات اس طرح ہوندا ہے گلیاں دیاں ککھاں تو بھی ہولا ہو جاندا وے اے بعض اوقات دیاں گفیاں تے کیسیاں ہویا کردیاں نے اور جیب دے اندر ہوائی جہاز دیاں ٹکٹاں ہویا کردیاں نے اور بعض اوقات سفر کرنے واسطے معمولی جیاں سائیکل بھی میسر نہیں جے آیا کردا ہے یہ سارے لمحات دا مالک کلا میرا اللہ ہے اور کسی صاحب دل نے اس بات نو اس انداز دے نال سمجھایا ذرا غور کر دے جانا ہے اور کہندے کی نے ککھ اڑ دے نی لکھاں اور پتیاں دے بس پھر ہنے سویرے دار اور ککھ اڑ دے نی لکھاں اور پتیاں دے بس پھر ہنے سویرے دار دولت آؤندی دش دی حکومت آؤندی دش دی اور شبناں نو بن جاندی گاں بنے رے دار اور جد مالک گوری اور جاندے نہیں ہمیں کیا بڑے بڑے ڈیرے اور سینکڑیاں بندیاں دے کھانے پک رہے نے اور جناب علی سینکڑیاں دی تعداد دے اندر روزانہ لوگ آ رہے نے تے جا رہے نے اور کئی ملازمین نے جڑے کم کردے جا رہے نے ایک لمحہ ایسا آندا ہے اور انہاں ڈیریاں تے اساں ویکھیا کاں پہ بول دے نے الو پہ بول دے نے او دی وجہ کی ہے اور جد مالک قبری ہے اور جاندے نہیں در وجدئی وش دے ڈیرے دار اور جد واساں گاوال اور کرنائی کی چائی محل اچھرے دار اور ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی نہ رہنائی ماں نہ جوانیاں دار اور راتاں دی شہد اندھیری دے وچ کی سفنائی موجاں منیاں دار اور کس مغالطے دا شکار ہو کے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں شب روز کرتا جا رہی ہمیں آئیے ذرا باتاں توجہ نل دل لگا کے سماعت کرتے جانا نبی رحمت دی حدیث پاک تے غور کرتے جانا ہے آپ نے فرمایا دو نعمتاں ایسیاں نے اور انہاں نعمتاں دی قدر و قیمت پہچاننے دی طرف انسانہ دی اکثریت غفلت دا شکار ہو چکی ہے اور پہلی نعمت کیڑی ہے نبی پاک نے فرمایا صحت دا مل جانا تندرستی دا مل جانا اور توانائیاں دا مل جانا طاقتاں دا مل جانا انسان دا مضبوط اعصاب دا مالک ہونا اکھاں دے اندر روشنائیاں قائم نے اور کنا دے اندر سماعت دی قوت قائم ہے اور زبان دے اندر قوت گویائی موجود ہے اور دماغ دیاں صلاحیتاں جناب علی ساریاں زندہ نے اور دل جڑا سینے دے اندر دھڑکدا پیا وے خون دیاں ندیاں چل رہیاں نے اللہ پاک نے فرمایا بندیاں اور جدوں تیرے تے اے حالتاں آ جان یقیناً تو بڑا ہی شہد مند ہے اور یقیناً جناب علی اللہ پاک تیرے تے راضی نے اور اللہ نے تینوں ونشونیاں کھان پین واسطے نعمتاں الگ تو عطا فرمائیاں نے آئیے ذرا غور کرتے جانا شہد والی نعمت ہے تندرستی والی نعمت کس قدر قیمتی ہے اس نعمت نو اللہ پاک نے اپنے نبیاں دے نال جوڑیا میں اب ایک ایک رب دے پیارے نبی نے برخدیدہ نبی نے اور نبی کون نے جد الانبیاء اور نبی کون نے خطیب الانبیاء اور نبی کون نے میرے محبوب نبی دے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مالک دا تعارف کروا رہے ہیں اور تعارف کروان دیا نعمتاں دا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ دے احسانات دا تذکرہ فرما رہے ہیں اور انداز بڑا نرالا ہے اسلوب بڑا پیارا ہے ذرا غور کرنا ہے اپنی زبان تو پتہ کی کہندے نے الذی خلقنی وہو یہدین رب کریم دا تعارف کروا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب کہہ دو علیہ السلام تھوڑی ہمت کرو
اب اگلا شگلا ٹھلیاں کرو، ایڈی بھی سردی نہیں پی گئی، کوئی ککر نہیں پیندا پیا، جی تسی سوڑے ہو کے بیٹھے ہو تو ٹائم بھی اجے تھوڑا جہا ہویا ہے، اجے ماشاءاللہ میرے تو بعد بھی خطاب چلے گا اللہ دے فضل و رحمت نال، سنو گے نا انشاءاللہ، اور بولو تے صحیح، سندے رہو گے نا ماشاءاللہ میرے برادر محترم المقام اور تحصیل کاموں کی دے ناظم محترم المقام مولانا انور شہید صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ حضرت جمعہ بھی سے پڑھا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس مسجد کے مقامی خطیب بھی اسلامیہ دے احباب جماعت بھی موجود نے، اللہ پاک صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرا خیال مسجد دوبارہ تعمیر ہوئی ہے لگتا ہے، یہ تو پہلو آیا سا، ادو ذرا حالت کچھ خستہ جہی سی، تو ویکھو کیویں بہار لگی ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا رب دا گھر ویکھ کے۔ یا اللہ انہوں بنانے والے، آباد کرنے والے، معاونین، مال خرچ کرنے والے، دھیان رکھنے والے، مسجد دی چنتا اپنے سر لینے والے، یا اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما دینا، اللہ سب تے راضی ہو جانا، اوے آمین تے کہہ چھڑو، اللہ پاک تہاڈا ہونا بھی قبول فرمائے۔ ذرا غور کرنا، صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، جد الانبیاء رب دیاں نعمتاں شمار کر رہے نے، پتہ کی کہندے نے، ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے نے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں، اور میرا معبود حقیقی کون ہے، اور مینوں پیدا کرنے والا تے پالنے والا کون ہے، الذی خلقنی، جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے، فہو یہدین، تے میرے واسطے راہاں بھی آسان کر دتیاں نے، اللہ پاک نے میرے واسطے راستے ہموار کر دیتے نے، دیکھو کیویں نہیں جگہ لبھی اپنی ماشاءاللہ، اللہ پاک نے میرے واسطے راستے ہموار کر دیتے نے، خلقنی فہو یہدین، جڑی میں آیت پڑھ رہا نا مطابق فٹ ہوئی ہے، بیٹی ہے نا انہاں دی ماشاءاللہ ہے، اللہ پاک نے یہ راہاں کیویں ہموار کیتیاں نے، چھوٹی جی معصوم جی بیٹی ہے، انہوں پتہ ہے میرے بابے دی گود کدھر ہے، اے دسنے والا کون ہے، اب بولو دے صحیح، یہ دسنے والا کون ہے، انسان دا چھوٹا جہا معصوم جہا بچہ بھی جڑا کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، خود پکڑ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ ساریاں صلاحیتاں عطا کرنے والا کون ہے، اللہ دی ذات باری تعالی ہے، اور تدائی تے جد الانبیاء کہہ رہے ہیں، الذی خلقنی، جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے، فہو یہدین، تے میرے واسطے ساریاں راہاں بھی ہموار کر دیتیاں نے ماشاءاللہ، اور میرے واسطے ساریاں راہاں بھی ہموار کر دیتیاں نے، اور میرا معبود کون ہے، میرا الہ کون ہے، آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سنتے جانا، هو یطعمنی ویسقین، اور جڑا مینوں کھلاندا بھی ہے، جڑا مینوں پلاندا بھی ہے، انہیاں نعمتاں کھلاندا ہے کہ جنہاں نوں میں شمار ہی نہیں کر سکتا، اور اس قدر ون سونے مشروبات پلاندا ہے جنہاں دا شمار ہی ناممکن ہے۔ اگے جڑی گل کیتی ہے میرے مضمون دے نال متعلقہ، فرماندے کی نے وَإِذَا مَرِضْتُ، او لوگو میری قوم دے لوگو، اب میرے ارد گرد رہنے والو، میرے آبا و اجداد دھیان نہ سن لو، وَإِذَا مَرِضْتُ، جدو میں بیمار ہو جانا ہوں، حالانکہ بیماریاں من جانب اللہ نے، ادب دا تقاضا کیا ہے، احترام دا تقاضا کیا ہے، رب دے حیا دا تقاضا کیا ہے، اب بیماری دی نسبت اللہ دی طرف نہیں کر رہے، کہیں دے کی نے وَإِذَا مَرِضْتُ، جدو میں بیمار ہو جانا، فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا سونا اللہ مینوں شفاواں بھی عطا کر دیندا ہے۔ بیماراں نوں شفا عطا کرنے والا کون ہے؟
دعا کریا کرو یا اللہ سب بیماراں نو شفا کلی عطا فرمانا ہے، اللہ چھوٹے بڑے بیمار سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمانا ہے، اب بیماراں نو شفاواں عطا کرنے والی ایک اللہ دی ذات باری تعالی ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اور صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور صحت بہت بڑی دولت جنوں معمولی نہ سمجھیا کرو، اور صحت دی قدر بجھنی ہے تے جا کے انہاں مریضاں نو قدر بجھ لے، اور جڑے ہسپتالاں دے اندر جناب علی کر رہا رہے نے تکلیفاں دے نال، اور دعائیاں میسر نہیں آ رہی ہیں، ٹیسٹ جڑے نے جناب علی ناکام چل دے جا رہے نے، اور ڈاکٹراں نو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اے چار پائیاں دے نال چار پائی بندے جا رہے نے۔ اس صحت کوئی معمولی نعمت نہیں جے اے دی قدر کریا کرو۔ اور میرے تے تیرے محبوب پیغمبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور سے دعا فی جدوا سے دعاواں کیا کر دے۔ اور آئیے ذرا میں ایک اور نبی دی بات سناندا جاواں، اور نبی کون ہے؟ اور جس نو اللہ پاک نے فرمایا ہے میرا نبی بڑا ہی چنگا بندہ سی، اور نعم العبد دا اعداد میرے سونے اللہ نے عطا فرمایا میں، افاق دا اعداد اللہ پاک نے عطا فرمایا میں، رب دی طرف رجوع کرنے والا اللہ پاک دا پسندیدہ بندہ میں۔ اور پتہ کون نبی ہے؟ اہل تفسیر لکھ دینے کم و بیش 18 سال بیماریاں دے اندر جناب علی تکلیفاں دے نال دو چار نے، 18 سال دی ازمائش بہت لمبی ازمائش ہے، اللہ پاک تینوں تے مینوں محفوظ رکھے، آمین کہہ چھڑو۔ ازمائش رب کو منگنی نہیں، اللہ نہ کرے جے آ جاوے، اور رب دے گلے نہ کریا کرو، معمولی جیا بخار ہو جاوے تے رب دے گلے کرنے شروع کر دینا میں، دکان تے گاہک نہ آوے تے رب دے گلے کرنے شروع کر دینا میں، اور چھوٹے بچے بیمار ہو جائیں تے رب دے گلے کرنے شروع کر دینا میں۔ اب 18 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، اور نبی دی کفیت کی 18 سال گزرنے تو بعد اپنے رب نو کہندے نے، اللہ پاک نے انہاں لفظاں دا قرآن بنا کے اپنے نبی آخر الزمان تے نازل فرمایا ہوئے۔ پتہ کی کہندے نے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام بیماریاں دے نال کر رہنے والے، اور تکلیفاں دے نال لمبا عرصہ لمبا پیریڈ دو چار رہنے والے ایوب علیہ السلام رب نو کی کہندے نے، اللہ سونے مینوں تکلیف نے چھو لیا میں، ایک بھی نہیں آکھیا یا اللہ تو میرے گل بیماریاں پا دیتیاں نے، اللہ مینوں تکلیفاں دے نال دو چار کر دیتا، یا اللہ میں تینوں یاد بھی کرنا، اللہ میں تیری توحید دا دعوے دار بھی ہاں، اللہ میں تیریاں عبادات بھی کرنا، نمازوں بھی پڑھنا، ذکر اذکار بھی کرنا، اس سے باوجود یا اللہ بیماریاں میرے واسطے رہ گئی ہیں۔ رب دا گلہ نہیں کیتا بلکہ اپنی زبان تو کی کہندے نے، انی مسنی الضر، اللہ مینوں تکلیف نے چھو لیا ہوئے، اللہ مینوں بیماری نے چھو لیا ہوئے، کہ یا اللہ میں تیرے اگے ترلا کیوں مارنا وا، اللہ میں کسے شجر نو نہیں پکاریا، اللہ میں کسے حجر نو نہیں پکاریا، اللہ میں کسے خانگاہ تے نہیں گیا، اللہ میں گزرے ہوئے اپنے جڑے پیارے صالحین تے انبیاء سن انہاں دا وسیلہ نہیں پایا، اللہ بغیر واسطے تو تینوں کہہ رہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، سونیا تو رحم کرنے والیاں دا بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے تے رحم کر دے، یا اللہ مینوں شفاواں یا نعمتاں عطا کر دے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، آسمان تو پیغام کی آندا میں، اے میرے پیارے ایوب ارکض برجلک، اپنی ایڑی زمین تے مار دے سینا، یا اللہ 18 سال گزر گئے نے، ہڈیاں ہی وجدیاں رہیاں نے، یا اللہ ہن ایڑی لگے گی
گی تے کی بنے گا؟ آسمان تو پیغام آندا ہے اگے اپنی مرضی نال ایڑیاں چلاندا رہیا میں، اج رب دے حکم نال ایڑی مارنی ہے، ایڑی وجن دی دیر ٹھنڈے تے میٹھے تے پیارے اور شفاواں والا چشمہ جاری ہو جاندا میں، اور جس وقت چشمہ جاری ہویا آسمان تو پیغام کی آیا آذا مغتسل بارد و حضرت ایوب علیہ السلام نو رب دی طرفوں کی عنایات ہو رہی ہیں، اے میرے پیارے ایوب اس میٹھے تے ٹھنڈے اس شفاواں والے چشمے دے پانی نال نہائی جا، نہائیں گا تے جڑیاں بدنی جسمانی بیماریاں نے، جڑیاں ظاہری بیماریاں نے ساریاں ہی دور ہو جان گیاں۔ ایوب دا پانی پیوی بھی جائے تے پین نال جڑیاں اندر دیاں بیماریاں نے اللہ او دے تو بھی شفا یاب کر دے گا۔ معلوم کی ہویا شفاواں دی لوڑ نبیاں نو بھی ہے، اور صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور صحت بہت بڑی قیمتی شے ہے، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا یہ وہی وجہ ہے میرے تے تیرے محبوب نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عباس پتہ کون نے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان، اور جان دے ہو نا یہ سیدنا عباس نے کہ کسے پوچھن والے نے پوچھیا کہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بھتیجے نے تے اے دے دسو ان نبی بھی نے تسی بڑے ہو یا او بڑے نے؟ سیدنا عباس کا جواب سننا آب ذر نہ لکھنے دے قابل ہے۔ اہل تاریخ لکھ دے نے کہ حضرت عباس کہنے لگے او پوچھن والیا حقیقت اے وے عمر دے اندر میں وڈا ہوں تے شان تے مقام تے درجے دے اعتبار نال میرا بھتیجا وڈا اور وجہ کہ محمد رسول اللہ نالوں بڑھ کے اللہ نے کسی ہور نو بنایا، بولو بولو، اور قیامت دی صبح تک رب نے کسی ہور نو نبی نالوں بڑھ کے شانہ عطا کرنیاں تھوڑے جے لفظاں دے اندر مختصر جیا تے جامع جیا جواب دے دیتا۔ اس عباس مخاطب ہو کے رسول اللہ نے فرمایا اکثر پہلو آکھیا یا عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اندر بھی بڑی لطف اندوزی والی بات ہے اور بڑا دلکش بھی کرا ہے۔ یہ نہیں آکھیا یا عمی اے میرے چچا، بلکہ کہنے لگے یا عم النبی اے نبی دیا چچا، آئے 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 اے رسول دے چچا، نبی دے چچا۔ پتیجیا کی کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اکثر بالدعائی، اکثر من الدعائی بالعافیہ، اپنی دعاواں دے اندر کثرت دے نال رب کو صحت دا سوال کرے کرو۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، روپیے ہون، مال ہوئے، دولت ہوئے، زمینہ ہون، جائیدادہ ہون، اگر انسان دی صحت ہی دا ساتھ نہ دے تو بندہ کہتا ہے میں روپیے ساڑنے نے، میں انہوں کی کرنا ہے۔ ایسے لوگاں دیا مثالہ موجود ہیں۔ کراچی دے اندر ایک بندہ ایسا او دے حالات میں پڑھ رہا سا، کراچی دا میمن انہاں کو بڑا مال ہے، دولتاں بڑیاں نے، کھرباں پتی، ارباں نہیں کھرباں پتی، مال و دولت او دا شمار ہی نہیں، شمالے نہیں جا رہا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ایسی خرابی ہے صحت دے اعتبار نال، نہ بیچارہ خود کھا سکے، بیٹا خاموش، نہ خود کھا سکے نہ پی سکے۔ روزانہ شام نو ایک ڈاکٹر آئے انجیکشن دے ذریعے جسم دے اندر خوراک منتقل کرے تے او دے نال او زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان نہ دسو
ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ کہ انسان اپنی مرضی نال کسی چیز دا ذائقہ ہی نہ چکھ سکے. مت سمجھنا جے 2 ڈنگ دی روٹی بھی مل رہی ہے تے اپنے آپ نو سمجھیا کر میں کروڑاں پتی ہوں. وہ دی وجہ کہ کروڑاں دیاں دولتاں تے رب نے تیرے نال جوڑ چھڑیاں نے. تو کھرے کتے ٹریا پھرنا ہے. اور جدیاں اکھاں سلامت ہون، جدے کن سلامت ہون، جدی زبان سلامت ہوئے، ہتھاں دے اندر پکڑنے دی قوت ہوئے، قدماں دے اندر چلنے دی صلاحیت ہوئے، دماغی توازن درست ہوئے، دل تڑک رہا ہوئے، خون سپلائی کر رہا ہوئے، ایمان نہ دسو انہوں کا دی کمی ہے؟ اللہ تے صحیح کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جنہیں شکرہ ہوئے تو پھر لطرہ دی کمی ہے نا، اور اس کو علاوہ تو کوئی کمی نہیں. گل سیدھی ہے. جنہیں شکرہ ہوئے کہ جے رب دا شکر گزار ہوئے تو پھر چلدا پھردا زمین تے رب دا ولی ہے انشاءاللہ. اس واسطے مت سمجھی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ دے بارے لکھن والے لکھیا نا کہ بابا سعدی گیا مسجد دے اندر تو اتفاق ایسا ہے کہ سعدی دے پیر دے اندر جتی کوئی نہیں، پہننے واسطے جتی نہیں. تے پتھریلی زمین ہے تے زمین دے وچوں نکیلے پتھر جڑے پیراں نوں لگ رہے نے تے ایویں شکوا آ گیا زبان تے، یا اللہ میں نمازاں بھی پڑھنا، تینوں یاد بھی کرنا، تے سونیا ربا تو مینوں جتی بھی عطا نہیں کیتی ایک پہنن واسطے، او دی کی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. بعض اوقات جواب نقد و نقدی مل جاتا ہے. پتہ کیویں ملیا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بعض اوقات جواب اس طرح نقد و نقدی ملتا ہے کہ جس وقت باہر نکلے نا شیخ سعدی تے باہر نکل دیا ویکھیا ایک بندہ ایسا پہ پھرے جیدے پیر ہی کوئی نہیں. فوراً کہندے یا اللہ میں بھول گیا. سونیا جے جتی نہیں ملی تے کیڑی گل ہے، پیر تے عطا کیتے نہیں نا. اس واسطے یہ نال ود کے کوئی امیر ہو سکتا جنہوں اللہ دیاں نعمتاں میسر آ جان. اور یہ ہوئی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 2 نعمتاں ایسیاں نے جنہ دی قدر و قیمت انسان نہیں سیان دے نہیں پہچان دے، اور انہاں دے وچوں پہلی نعمت صحت. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، اے کوئی وجہ میرے تے تیرے محبوب نبی امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح بھی 3 مرتبہ پڑھ دے، شام نو بھی 3 مرتبہ پڑھ دے. اس دعا تے ذرا غور کر دے جانا، الفاظ کتنے پیارے نے. امام کائنات پڑھیا کر دے، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت. نبی پاک نے کتنی جناب علی فصیح و بلیغ دعا فرمائی ہے، اینو یاد کر لو تے صبح شام 3 مرتبہ پڑھیا کرو. صحیح حدیث دا مسئلہ ہے. اور نبی پاک پڑھیا کر دے، یا اللہ میرے جسم نو سلامت رکھی، اللہ اے جڑیاں ہڈیاں عطا کی دیاں نے، اللہ جڑے جسم دے جوڑنے، یا اللہ انگ انگ تے لولو عطا کی دائی، اللہ مینوں سوال نعمت تو بچا نہیں، تے یا اللہ میرے بدن نو سلامتی دے نال نواز چھڑی. اللہم آفنی فی سمعی، یا اللہ میری قوت سماعت نو بحال رکھی. اللہم آفنی فی بصری، یا اللہ جڑیاں اکھاں عطا کی دیاں نہیں ان اکھاں دیاں نعمتاں نو بحال رکھی. او دی وجہ کی ہے؟ اس ساریاں نعمتاں دا جڑا کنیکشن ہے، اور ساریاں نعمتاں جناب علی اور جتھوں آن تے آف ہوندیاں نے، او جڑا
مرکزی ادارہ وے میرے رب دی ذات باری تعالیٰ وے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ تو علاوہ انہاں نعمتاں تے کوئی قدرت نہیں یہ رکھیا کردا لوگ مصنوعی دند بھی لگوا لیندے نے اور جناب علی سینے دے اندر بیٹریاں ڈلوا کے دل بھی چلا لیندے نے لیکن وہ لطف نہیں وہ کیفیتہ نہیں وہ انداز نہیں جو رب نے مفت و مفتی عطا کر چھڑیا میں آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک نہ چاہے تے اے نعمتاں کم نہیں جے کر سکدیاں اور چاہے تے تد ہی کم کر دیاں نے اور نہ چاہے تے پھر اللہ پاک نے چیلنج کیتا ہے سورہ انعام تے 7واں پارہ ذرا غور کر دے جانا ہے آسمان تو پیغام آ رہا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اور کی خیال ہے تہاڈا اور کی سوچ ہے تہاڈی کی انداز ہے تہاڈا اگر اللہ چاہے ان اخذ اللہ سمعکم اللہ تہاڈی قوت سماعت نو لے جاوے اور تانوں کنا تو بہرے کر دے اور جناب علی و ابصارکم تانوں اکھاں تو نبی نے کر دے وختم علی قلوبکم اللہ تہاڈے دل فیل کر دے من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ اور کیڑا وے اللہ تو علاوہ جڑا ان نعمتاں واپس لوٹاں تے قادر ہوئے اللہ اکبر ہے وے کوئی رب تو علاوہ سیالکوٹ دے اندر ایک بڑا امیر آدمی اکھاں دیاں بنائیاں کسے عزیز قریبی دیاں ٹر گئیاں بیرون ممالک دے اندر وہ دا کاروبار چل رہا ہے کوشش بڑی کی تھی میں آکھیا میرے کروڑاں لگ جان کوئی گل نہیں جنہ بھی مال لگ جائے اکھاں ٹھیک ہونیاں چاہیے نے یورپین ممالک دے اندر رپورٹاں بھیجیاں کراچی دے بڑے ہسپتال پھر چھڑے انہاں آکھیا جناب گل پیسے دی نہیں پچھوں نور ہی مک گیا گل سمجھے یہ جڑا پچھوں نور مکیا ہے اس نور نو اندھیرے نو روشنی دے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے تے روشنی نو اندھیرے دے اندر بدلنے والا کون ہے بس اس فلسفے نو یاد کر لے اس فکر نو اپنا لے جدوں یہ سوچ پیدا کر لیں گا انشاءاللہ تیرا تعلق تیرے رب نال بالکل خالص ہو جائے گا اور پھر لافاں نہیں ماریں گا کیڑیاں لافاں خیر صلی اللہ نوجوان جوانی دی مستی دے اندر ہوئے وہ سمجھدا ہے بھی میری قوت انجی رہنی ہے عہدے گل پہ عہدے نال اعتراض کر انج کر فلاں کر یہ کر اور میرے عزیزہ یہ نعمتاں تیرے نال ہر لمحہ جڑیاں نہیں رہنیاں جو میں شروع دے اندر آکھیا ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس ویکھیا بڑے بڑے جوان قد آور اور بڑے بڑے ہمتاں والے اور جنہاں دی چال کوئی نہیں چلدا اساں انہاں دیاں جوانیاں دے ٹین ٹوٹ دے ویکھے انج ہے کہ نہیں بولو جوان موت دی آغوش دے اندر جاندے ویکھے آئے ہائے یہ تو سمجھتا ہے نا کہ میں بڑھیا ہوں گا تے نیکی کر لواں گا میرے بال سفید ہون کے تے تجدہ پڑھ لواں گا اور احمقا کیا تینوں اس بات دا یقین ہے کہ تو بوڑھیا ہونا ہے اور کیا یقین ہے وے کہ تیری جوانی بھی پوری گزرنی ہے کہ نہیں کہ پہلوں تو زندگی دا سفر مکا لینا ہے یہ سارے دا سارا علم کدے کول ہے اللہ دے کول ہے تو پھر گمانڈ کا دا پھر تکبر کا دا پھر غرور کا دا پھر آکڑ کا دی پھر کندھے پھیلا کے چلنے دا معنی کی
پھر لوگاں دے سامنے فاخرانہ انداز اپنانے دا مطلب کی تے مفہوم کی ہے؟ قرآن نے تے اس لین نو بڑے انداز نال سیدھیاں کیتا، ذرا غور کرنا۔ اے صحت رب دی عطا کردہ نعمت ہے، دعا تے کرنی ہے کہ یا اللہ اس نعمت نو ہمیشہ بحال رکھی، بحال رکھنے والا بھی ہوئے تے اللہ نہ کرے واپس چھیننے والا بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا۔ انسان دے مختلف مرحلے نے جڑے گزرتے جا رہے ہیں، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی ذات کڑی ذات باری دان ہے، خلقکم من ضعف، رب نے تینوں پیدا کیتا بالکل کمزور جہاں، نہ تو خود کھا سکنا نہ تو خود پی سکنا میں، اور تیرے اندر طاقت کوئی نہیں، اپنی پیران تے قدماں تے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے کمزور پیدا کیتا میں، اور کمزوریاں تو بعد توانائیاں مل گئیاں نے، اور توانائیاں جناب علی اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی مستقل طور دے نہیں دے۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک اور مرحلہ شروع ہو گیا میں، اور جوانیاں آئیاں، لڑک بن آیا، پھر جوانیاں دے ٹین ٹوڑ جاندے نے، اور بڑھاپے دی دہلیز سے قدم رکھ لیندہ میں، آہستہ آہستہ کمزور ہوندا جا رہی ہے میں۔ ایک مرحلہ ایسا سی لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، اور معمولی جی خطاب بھی ایدے جسم دے نال مطابقت نہیں رکھ رہی، پریشان رہنا شروع کر دیندہ میں۔ آئے میرے خاک میں نو کھانا ہضم نہیں ہوندہ، فلاں چیز کھا جانا سا، میں گنے بھی چوب جاندہ سا، اور جناب علی میں بڑیاں شخص شہوہ بھی اپنی دنداں دے نال چبا جاندہ سا۔ آئے میں نو کی ہو گیا میں آسمان والا گیندہ میں، ہونا کی یہ میرا قانون دے ثابتہ میں۔ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ پھر آخر بڑھاپا آ جاندہ ہے، پھر بالکل ہی بیچارہ رہ جاندہ میں، پھر سوائے اعتراض کرن تو اور گل ہی کوئی نہیں پھب دی، کوئی اعتراض سن دے تے کوئی جناب علی اگوں دھتکار دیندہ میں، اولاداں بھی کہندیاں نے کہ ساڈا پیچھا چھوڑ جائے۔ ہر بندہ محسوس کردہ وے دعا کرے اگر اللہ تینوں تے مینوں محتاجگیاں تو بچا لوے۔ اولادیاں محتاجگیاں بھی بڑیاں اوکھیاں جے، اور اہل و عیال دیاں محتاجگیاں بڑیاں مشکل کاٹیاں جے، بڑے بڑے یار بھی چھڑ جاندے نے، اور بڑے بڑے جناب علی دلدار بھی چھڑ جاندے نے، اور بڑے بڑے راتاں دے اندر بیٹھ کے مجلساں پکھان والے بھی کنڈ کر جاندے نے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، کمزوریاں آ جاندیاں نے، پھر کیفیت کی بن جاندی ہے، اور جو سکھیا سب بھول گیا تیری سک گئی گردن موٹی۔ دعا کرے اگر اللہ صحت بحال رکھے، آمین کہہ دیو۔ اور جو سکھیا سب بھول گیا دل تیری سک گئی گردن موٹی، اور دنیا تے سایہ ہو گئی عارف، رب کرے نہ عقبہ کھوٹی۔ شاید دل توجہ کس بات دی طرف کروا رہی ہمیں، اور بندے اپنی عقبہ اپنی آخرت نو بیگانہ نہ ہو جاویں، رب نو یاد کری، نماز پنجگانہ دی پابندی کری، او دی وجہ کی ہے نہ صحت ہمیشہ رہنی ہے، نہ طاقتاں ہمیشہ رہنیاں نے، نہ جوانیاں ہمیشہ رہنیاں نے، نہ قوتاں ہمیشہ رہنیاں نے، نہ امسیاں ہمیشہ رہنیاں نے، نہ مال و دولت دی فراوانی ہمیشہ رہنی ہے۔
ویکھیا لکھوں ککھ اور ککھوں لکھ ہوندیاں بھی ویکھیا تے لکھوں بندیاں نو ککھ ہوندیاں بھی ویکھیا میں اور بالکل زمین دیاں ککھاں تو ہولیاں ہوندیاں بھی ویکھیا میں اور یہ ہوئی وجہ ہے میرے تے تیرے پیارے نبی محترم دا فرمان بڑا پیارا میں اور نصیحت آموز ہے آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس اور دو نعمتاں ایسیاں نے اور جنہ دی قدر و قیمت پہچان دی طرف انسانہ دی اکثریت قابل ہے اور پہلی نعمت صحت صحت دا مل جانا تندرستی دا مل جانا توانائیاں دا مل جانا اور دوسری نعمت کیڑی ہے والفراغ وقت دا مل جانا وقت بہت بڑی دولت ہے اور وقت جناب علی بہت اہمیت والا معاملہ میں اس گل نو یاد رکھنا وقت جتنا بھی گزر رہا ہے یہ لیل و نہار یہ شمس و قمر اپنیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں انہوں مسخر کرنے والا کون ہے گج کے بولو رب دی توحید دی گواہی میں تاں تواڈے کولوں طلب کرنا تاکہ تسی گواہی دو آسمان والا راضی ہو جائے جلسے دا مل مڑ جائے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑنا اس واسطے ذرا پیار دے محبت نال توحید دی گواہی دیا کرو اس سارے لمحات دا مالک کون ہے اللہ پاک نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اللہ پاک نے فرمایا اے سورج اپنیاں روشنیاں تے جناب علی چمکا مار رہا وے روشنیاں تے نہ روشن ہے اللہ پاک نے فرمایا چند بھی اپنیاں ڈیوٹیاں نبھا رہا وے اللہ نے روٹ وکھرے وکھرے رکھے نے اور اے لیل و نہار دیاں نشانیاں نے کی مطلب سورج آ جائے لوگ کہندے نے دن چڑھ گیا ہوئے چند چمک رہا ہوئے لوگ کہندے نے رات آ گئی ہے اللہ پاک نے فرمایا اے سارے لمحات دا میں کلا مالک ہے تے بندیو اے جڑے لمحے تانوں عطا فرمائے نے اے زندگی دا جڑا قیمتی وقت تانوں عطا کیتا وے اس وقت نو معمولی سمجھ کے غفلت دے اندر نہ گزاریا جے آوارگی تے اوباشی دے اندر نہ گزاریا جے اے وقت رب نے عطا کیتا وے اللہ چھیننے تے بھی قادر ہے اور یاد رکھنا جڑا وقت گزر گیا سو گزر گیا اور کبھی واپس آ سکتا بولو بولو کوئی بندہ کہے کہ آج مغرب دی ٹائم جڑا ٹائم سی میں کروڑا روپے خرچ کرنا وہی ٹائم واپس ہو جاوے ایمان نہ دسو ہو سکتا ہے بولو تے صحیح انج کوئی بناوٹی طور تے کوئی گھنٹہ پچھاں تے اگاں کر لوے گل اگ لگ کے یاد ہے نا ایک دور آیا سی کیوں آفا جی اوہی مٹ گیا اوہی جڑا کہندا سی میرے بازو چ بڑی طاقت ہے مشرف جڑا کہندا سی میرے اعلان چ میری قلم چ میرے قانون چ بڑی طاقت ہے آج نام لینے والا کوئی نہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تو یہ سمجھ اور کیڑی بھول دے اندر ہے بندہ ماضی قریب دے اندر ساڑھے وطن عزیز دا ایک صدر فوت ہویا ہے بیچارہ کراچی دے اندر ہے کراچی دے اندر ایک صدر ہے تو جی میں بھی بیچارہ گزریا سو گزر گیا کئیاں نو دا نام بھی نہیں ہوندا اب ممنون حسین ممنون حسین دہیں پلے والی سرکار ممنون حسین وہ فوت ہویا اتفاق ایسا ہے وطن عزیز دا صدر مملکت سب تو بڑا عہدہ ہوندا ہے وزیر اعظم تو بھی بڑا کہ صدر چاہے تو سائن کر کے کسی دی سزائے موت نو معاف کر دے اسمبلیاں توڑ دے اگرچہ اس قانون دے اندر ترمیم ہو گئی وہ صدر مریا اخبارات گواہ نے سوشل میڈیا گواہ ہے
گھر والیاں نے میت نو نہیں اٹھایا، اہل و عیال نے غسل دین تو انکار کر دیتا کہ بیماری ساڈے اندر منتقل نہ ہو جائے. کسے فلاحی خیراتی تنظیم دے لوگاں نے اس نو غسل دے کے کفنا کے دفنا دیتا، گھر والیاں نو ہاتھ لانا بھی نصیب. عبرت ہے کہ نہیں؟ اس واسطے جڑا وقت گزر رہا ہے نو غنیمت جانو، مت سمجھو کہ شاید انتظار نہ کرو کہ بڑھے ہواں گے تے نیکیاں کر لواں گے. جوانی دے اندر تینوں کیڑی شے مانے میں، جوانی دے اندر تینوں کیڑی شے روک رہی ہے جڑا تو بڑھاپے دا انتظار کر رہے ہیں. ابے وقوفا احمقا، اللہ نے تینوں نعمتاں دتیاں نے، لمبیاں راتاں نے، سونے رب نے تینوں فارغ البال بنایا ہے، تو اس سے باوجود بھی اپنے رب دے احسانات دی قدر نہ کریں تے تیرے دے پھر افسوس ہی ہو سکتا ہے. الصحۃ والفراغ. اور پتہ وقت کتنی قیمتی شے ہے. اللہ پاک نے وقت دیاں قسماں اٹھائیاں نے، ایک مرتبہ نہیں. قرآن حکیم دے اندر متعدد مرتبہ ذرا غور کرتے جانا. ماشاءاللہ آئی بھائی صدر پاکستان دی گل کر رہے ہیں تے ساڑھے پسروری صاحب بھی آج ممنون حسین بنے نے. ویکھو تسی، میرا مطلب آ جڑی ممنون حسین کی چیز وہ کی وہ ود کے اللہ وہ یہو جے کئی نال بنی پھردے نے اللہ دے فضل و کرم دا. اللہ دی خیر ہے کہ اللہ جہدے کول قرآن آ جائے وہ کول دنیا دیاں دولتاں نے، اور جہدے کول پیغمبر دی حدیث آ جائے یہ ود کے کی ہو سکتا ہے. وہ تو میں خوش طبی کی تھی ہے نا حضرت دی اچکن ویک کے جناب ہیں جی خرامہ خرامہ. اللہ پاک انہاں دی زندگی درات فرمائے، آمین کہہ دیو. اللہ پاک صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. لو ہن میں گل جلدی مکا دیواں. دو نعمتاں بیان کر رہا سا، کیڑی کیڑی والا؟ ایک صحت تے ایک بولو تھوڑی ہمت کرو ذرا. فراغت، انسان نو وقت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہاں نعمتاں دی قدر و قیمت نو پہچاننے دی طرفوں انسانہ دی اکثریت غافل ہے. اور وقت پتہ کتنی قیمتی شے ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر قسماں اٹھائیاں نے، ذرا غور کر دے جانا. قرآن کی کہہ رہی ہے والعصر. اللہ پاک نے فرمایا مینوں زمانے دی قسم ہے، اب مینوں اے مختلف اوقات دی قسم ہے، عصر دے ویلیاں دی قسم ہے. اور کبھی قرآن کی کہہ رہی ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. اللہ پاک نے فرمایا مینوں نہ لمحیاں دی قسم ہے، جدوں رات دا اندھیرا چھا جاندا میں اور دن نو رات ڈھانپ لیندی ہے اور جناب علی سورج اپنیاں روشنیاں مکمل کر کے ظاہر ہو جاندا میں. اور کبھی قرآن کی کہہ رہی ہے والضحی واللیل اذا سجی. میریاں سونیاں حبیبہ مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے اور مینوں رات دے اندھیرے دی قسم ہے. رات دے مختلف جناب علی لمحات نے، دن دیاں مختلف گھڑیاں نے. اللہ پاک نے قسماں اٹھا کے یقین دہانی کروائی ہے. اور لوگوں وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت دی قدر کر لو. اس وقت دی انہیں دوبارہ ملنا، بولو بولو دوبارہ ملنا. جو اللہ نے کڑیاں عطا کر دیتیاں نے نوجوانا مت انتظار کریاں کر کے میں بڑھیاں ہواں گا تے نیکیاں کر لواں گا. پتہ نہیں بڑھاپا میسر بھی ہونا کہ نہیں. اب پہلو ہی سفر جناب علی مکانا پینا، پہلو ہی گھنٹیاں وج جانیاں نے. موت دا منادی 24 گھنٹے تیرے تے میرے سرانے تے نداماں دیندا جا رہا ہے. غافلہ کب تک غافل رہے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو میری لپیٹ دے اندر
نظر آ کے رہنا میں. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے, اس وقت دی قدر ہوئے گی قیامت دے دن. جدوں حساب و کتاب دیاں کڑیاں سامنے کھون گیاں, ادو مجرم اپنی زبانوں کی آنکھے گا, یا اللہ میں تے دنیا تے ہمیں تھوڑا جہا حصہ ٹھہر کے آیا میں. ایک کون 50 60 70 80 سال گزارنے والا بد نصیب ہے, اور اتھے کی آنکھے گا لم یلبث الا ساعۃ من النہار. اللہ میں تھوڑا جہا دن دا حصہ ٹھہر کے آیا میں, اور کدی آکھے گا لم یلبث الا عشیۃ او ضحاہا. ایویں دن دا پچھلا پیر تھوڑا جہا معمولی جہا حصہ, یا رات دا آغاز ایویں معمولی جہاں کڑیاں میں گزار کے آ گیا میں. آواز آئے گی ظالمہ کیوں جھوٹ پیا بولنا میں, اور تو تے 70 80 سال گزار کے آیا میں, اور تو تے 90 سالاں دا ہو کے دنیا تو مریا سے. آج جھوٹ نہ بول, اور ایک لمحہ ایسا بھی آ جائے گا اے بد نصیب دنیا تے اپنے قیمتی وقت نو ضائع کرنے والا, آوارگی دے اندر اواشی دے اندر فرضی نمازاں دے ٹائم تاش کھیلنے والے. ہائے میں ویکھے نے بڑے بڑے بد نصیب ہے, عمر جڑی ہے بڑھاپے تک داخل ہو چکی ہے, بڑھاپے نو پہنچ چکی ہے, اور فرضی نمازاں دے ٹائم جان بوجھ کے تاش کھیل دے نے, ہاتھاں دے اندر تسبیحاں ہونیاں چاہیدیاں نے. اور انہاں بے وقوفاں دا بڑھاپا بھی بگڑ گیا ہوئے, ہاتھاں دے اندر پتے مار رہے نے اور ٹہنیاں مار رہے نے جناب علی, اور چوکاں چرائیاں دے اندر کھڑیاں ہو کے اپنی زندگی نو برباد کر رہے ہیں. عشی دناں راتاں دے مسافراں ویندے رہنے ہیں, پان شاپاں تے رات نو شہری دے لمحات دے اندر بھی نوجوان گپاں پہ مار دینے, ایویں ہانگرے پہ لاندے نے, ایویں جناب علی طرح طرح دیاں فضولیات تے لغویات دے اندر مشغول نے. قرآن کی کہہ رہی ہے قدر کر لے, اللہ پاک نے جڑیاں کڑیاں تینوں عطا کی تھیاں نے اے دوبارہ نہیں ملنی ہے, وگرنہ او کیفیت بھی تیرے سامنے ہونی چاہیے. اور جدوں جہنم دیاں گہرائیاں دے اندر ٹر جائے گا تے پھر چیخو پکار کریں گا. اللہ پاک نے علماء بیان کیتے نے, ذرا غور کر دے جانا ہے. اے مجرم چلا گیا ہے, اے نمازاں دا چور, اے جناب علی شکات دا چور, ایک دوجے دا حق دبانے والا, فرضی نمازاں دے ٹائم تاش کھیلنے والا, فرضی نمازاں دے ٹائم لڈو کھیلنے والا, فرضی نمازاں دے ٹائم آوارگی کرنے والا. اور جناب علی آؤندیاں جاندیاں مسلماناں دیاں بہو بیٹیاں نو اور گندیاں نگاہاں دے نال تکنے والا, اج چلا گیا جہنم دیاں گہرائیاں دے اندر. قرآن نے کیسیاں کیفیات بیان کی دیاں نے, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, چیخدا ہوئے گا, چلاندہ ہوئے گا, اور کیا کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. آئے اللہ تیرے اگے میں ترلا پیا مارنا, یا اللہ مینو ایک باری دنیا تے پھر بھیج دے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے جنہیں 80 سال ضائع کیتے نے. اوے بگا چاٹا لے کے دنیا تو گیا, پر رب دی یاد تو کورا غافل گیا. کہتا دوبارہ ربا میں دنیا اندر بھیج دے, کی کریں گا؟ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل, میں چنگے کم کر کے آواں گا, تیرے نال وعدہ ہے. آواز آئے گی اولم نعمرکم, کیا تینوں میں پہلو عمر نہیں سی دیتی؟ وہ جڑے 80 سال ضائع کر کے آیا ہے, او بے وقوفا, تینوں میں اکھیاں عطا کیتیاں, تینوں نبی نے دکھائے, تینوں میں کن عطا کیتے, تینوں کنا تو بہرے دکھائے, اور تینوں صحیح سلامت میں دل عطا کیتا, تینوں او بھی دکھائے جڑے سال ہاں سال بیچارے بیٹریاں تے چلن والے. تو میرے کو مفت آکسیجن لے رہا سیں, تینوں او بھی دکھائے جڑے روپیے خرچ کر کے سلنڈر لے کے تے اپنی زندگی دے بچاؤ دا سامان کر دے سن. ہن مینوں کیوں کہنا مینوں عمر عطا کر؟
حجت پوری ہو گئی ہے، دلیل پوری ہو گئی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تیرے کول رسول بھی آئے، تیرے کول انبیاء بھی آئے، انبیاء اور رسولاں تو بعد انہاں دے ورثاء اہل علم بھی آئے، مبلغین تیری دہلیز تک پہنچے، قرآن دا ترجمہ تیری زبان دے اندر، اردو دے اندر، پنجابی دے اندر، انگریزی دے اندر، پشتو دے اندر، ہر گھر تک وہ دی رسائی ہوئی، احادیث سے تراجم تیری رسائی دے اندر۔ اس کے باوجود تو گلے پیا کرنا ہے کہ یا اللہ مینوں وقت نہیں ملیا، میں عمل نہیں کر سکیا، آواز آئے گی فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اس بدبخت نو لے جاؤ، انہوں جہنم دیاں مزید گہرائیاں دا مکین بنا دیو۔ وہ دی وجہ ہے کہ آج اس بدبخت دا کوئی وارو، کوئی مددگار نہیں، آج دے واسطے جہنم دے انگاریاں تو ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صدق اللہ مولانا العظیم۔